بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ تاروں کی زبانی چینل میں ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا دن 27 دسمبر بروز جمعہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے ایریز برج حمل۔ آج چونکہ چاند آپ کے ذاتی تعلقات کے شعبے میں ہے تو آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ اپنی تجربات میں گہرائی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ زیادہ سوچ بچار کر کے لوگوں سے اپنے تعلقات بنانا چاہیں گے تاکہ آپ اپنے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو سکیں اور لوگوں کی کامیابی کے پیچھے چھپے ہوئے مقاصد اور ان کی ترقی کی وجوہات جان سکیں۔ اگر اپنی کسی بات پر شکوک و شبہات سامنے آ جائیں تو اپنے کام روک دیں اور کچھ وقت غور و فکر کر کے اصل وجہ معلوم کر کے اسے دور کر لیں۔ اپنے فیصلوں کو آرام و سکون سے سوچ سمجھ کر حتمی شکل دیں، مگر ماضی کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں۔ آپ کی توجہ مستقبل پر ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنی زندگی میں بہتری لا سکیں۔ اس وقت سیاروں کی مخاصمت ہونے سے آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ اپنے آئیڈیاز، تعلقات اور تجربات میں وسعت لائیں، لیکن آپ کی ذمہ داریاں دوسروں کی دیکھ بھال اور اپنے لیے وقت نکالنے کی ضرورت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو پا رہی ہیں۔ اگر آپ نے بہت سے منصوبے بنائے ہیں یا آپ کے سامنے زیادہ راستے موجود ہیں تو آپ خاصے بے بس ہو سکتے ہیں۔ ٹورس برج ثور۔ آج کا دن آپ کے لیے اس صورت میں اچھا ثابت ہو سکتا ہے جب آپ اپنے بارے میں اور اپنے اہم لوگوں کے بارے میں کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ تجربات اور غلطیوں سے ہی سمجھ آئے گا۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ دوسرے لوگ آپ کی زندگی میں زیادہ دخل اندازی کر رہے ہیں تو آپ کو لازمی غصہ آ سکتا ہے۔ آپ کی ناراضگی زیادہ تر اپنے حالات میں بہتری نہ لا سکنے کی خواہش کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم آپ اگر کسی کے ساتھ مل کر کوئی اچھا منصوبہ بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ دونوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت سیاروں کی مخاصمت کے اثرات کی وجہ سے آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ اپنے گھر یا ذاتی زندگی میں سکون اور استحکام پیدا کریں، لیکن یہ خواہش آپ کی اپنے دوستوں یا کچھ سماجی گروپوں میں آپ کی موجودہ ذمہ داریوں سے متصادم ہو سکتی ہے۔ یہ اچھا وقت ہے کہ آپ سوچیں کیا آپ اپنے ذاتی آرام و سکون یا مزید استحکام کی خواہش میں زیادہ مصروف تو نہیں ہو گئے۔ اس مشکل کا حل موجودہ حالات و واقعات سے سمجھوتہ کرنے میں ہی ممکن ہوگا۔ جیمنائی برج جوزہ۔ آج چاند کے مرتب ہونے والے اہم اثرات آپ کو اپنی زندگی کے چھوٹے موٹے مسائل کے علاوہ باقی ماندہ ضروری کاموں پر توجہ دینے کی ترغیب دے سکیں گے۔ آپ اپنے پرانے منصوبوں کو دوبارہ سے جاری کرنے کے لیے بات چیت کا دوبارہ سے آغاز کر سکتے ہیں، اگرچہ ابھی تک آپ کو یہ علم نہیں ہو پا رہا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، لیکن جلد ہی حل ہونے والے کئی مسئلہ حل ہونا شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو جلد بازی سے کام لینے کے بجائے آرام و سکون سے کام کرنے میں آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ آج مشتری اور زول کی تربی دوبارہ سامنے آنے سے آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ ذاتی سطح پر آزادی حاصل کر لیں، لیکن باہر کی دنیا آپ کے لیے کچھ مختلف منصوبے بنائے ہوئے ہے۔ آپ کی آزادی یا ذاتی مقام کی ضرورت کسی قیمت پر بھی پوری ہو سکتی ہے۔ آپ میں یہ وسوسہ یا وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف زیادہ توجہ دیں، لیکن اگر آپ درپیش حالات سے سمجھوتہ کر لیں گے تو آپ کے لیے خاصی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ آج آپ ذاتی وقت، نجی زندگی، آرام یا اپنی منفی سوچوں سے نجات حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ کینسر برج سرطان۔ آج آپ خود کو ایک غیر واضح حالت میں محسوس کر سکتے ہیں، یوں جیسے کہ آپ کسی جواب کا انتظار کر رہے ہوں، لیکن یہ زیادہ تر کسی مسئلے پر کوئی پیش رفت کرنے کا وقت ہو سکتا ہے، حالانکہ ابھی یہ معاملہ آہستہ چل رہا ہوگا۔ آپ اپنے اصولوں، قیمتی اقدار یا اخراجات کی وجہ سے دفاعی رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ میں اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کو ثابت کرنے کی خواہش بھی جنم لے سکتی ہے۔ حالات سے سمجھوتہ کرنے اور توازن قائم کرنے میں محنت و مشقت کا سامنا ہو سکتا ہے، مگر آخرکار یہ کوشش فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دراصل چاند آپ کی ذات کے اظہار کے شعبے میں آنا آپ کو خوش مزاج بنا کر سیر و تفریح کی حالت میں لا سکے گا۔ آپ کے جذبات خوشگوار انداز میں ابھر سکیں گے، جب کہ آپ کی توانائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کی موجودگی میں دوسرے لوگ خاصی راحت محسوس کرتے ہیں۔
آج مشتری اور رول کی تربیت دوبارہ سے سامنے آ رہی ہے، جس کے اثرات مرتب ہونے سے آپ کے کچھ اہداف رکاوٹوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے اپنی طے شدہ ترجیحات پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ لیو برج اسد، آج آپ اپنے گہرے احساسات یا ضروریات زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں گے، جبکہ اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش بھی جاگ سکتی ہے۔ لیکن اگر گھریلو ذمہ داریاں آپ کے ذاتی منصوبوں یا آزادی کے احساس میں رکاوٹ ڈالیں گی تو اس سے کچھ مایوسی ہو سکتی ہے۔ آج آپ کو اپنے دماغ کو کسی پریشانی یا پشیمانی سے صاف کرنا ضروری ہوگا، جبکہ چھوٹی موٹی باتوں پر توجہ دینے سے گریز کرنا ہوگا۔ آپ آج کی اچھی توانائیوں کا بہتر فائدہ اٹھا سکیں گے اور خود کو محفوظ اور اپنی بنیادوں پر کھڑا ہوا محسوس کر سکیں گے۔ آج آپ نئے تجربات کے بجائے اپنے جذبات کو دریافت کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھیں گے۔ مشتری کی زور سے بڑھنے والی تربیت دوبارہ اس ہفتے آپ کی زندگی میں نئی تنظیم سازی کو اجاگر کر سکتی ہے۔ ذاتی تعلقات، نجی زندگی کی ضروریات یا انفرادیت پسندی آپ کی دوستوں اور سماجی اہداف پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اور اسی طرح یہ آپ کی دوستوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود کو سادگی کی جانب لے آئیں یا اس مسئلے کو آسان کر دیں، چاہے یہ پہلے سے ہی آسان فیصلہ ہو۔ ورگو برج سملہ، آج آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں تھوڑی بہت مشکل ہو سکتی ہے، لیکن آپ میں بات چیت کرنے کی شدید خواہش آپ کو بے چین کر سکتی ہے۔ آج کے دن صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ اگر آپ اپنے کاموں کو آہستہ آہستہ آگے بڑھائیں گے تو آپ کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کسی مسئلے کو حل کرنے کے بارے میں جلد بازی سے کام نہ لیں، کیونکہ جلد بازی کرنے سے آپ کے کئی راز دوسروں کے سامنے افشاں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جلد بازی سے گریز کرنا ہی بہتر ثابت ہوگا۔ تاہم یہ وقت کہ آپ دوسروں سے رابطے استوار کرنے کی کوششوں کا آغاز کر دیں، بشرطے کہ آپ اپنی آزادی کی سطح کو برقرار رکھنا چاہتے ہوں۔ اس دوران آپ کے تعلقات یا موجودہ رشتوں کے بارے میں طے شدہ اہداف کو اپنے کیریئر کے اہداف اور بیرونی دنیا کی ذمہ داریوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ایک چیلنج بن سکتا ہے۔ جیسا کہ اس ہفتے مشتری اور رول کی تربیت سامنے آ رہی ہے، جس سے کئی شعبے آپس میں ٹکرا سکتے ہیں یا آپس میں مقابلہ بازی میں مصروف ہیں۔ آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں پر دباؤ آ سکتا ہے۔ لبرا برج میزان، آج چاند آپ کے دوسرے گھر میں داخل ہوگا، جو آپ کی جذباتی حالت کو مستحکم کرنے میں مددگار ہوگا۔ تاہم چاند کے پلوٹو اور مریخ سے ٹکراؤ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنی باتوں کو ذاتی طور پر لے رہے ہیں۔ صحیح وقت کا انتخاب کرنا ایک چیلنج بن سکتا ہے۔ غور کریں کہ کیا آپ کی بہتر حکمت عملی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ چیزوں کو آہستہ مگر مستقل مزاجی سے آگے بڑھائیں تاکہ سب ٹھیک رہے۔ پھر بھی اگر آپ اپنی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے آرام کا وقت نکالیں تو آپ کو پرسکون ہونے میں مدد ملے گی۔ اس وقت قدم بہ قدم آگے بڑھنا فائدہ مند ہوگا۔ آج مشتری اور رول کی تربیت سامنے آئے گی جو آپ کو مختلف سمتوں میں کھینچے گی۔ آپ کی غیر معمولی سرگرمیاں اور تجربات کی خواہش آپ کی روزمرہ ذمہ داریوں اور اہداف امور کے ساتھ متصادم ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنی ذمہ داریوں اور معمولات کے درمیان توازن قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی، جبکہ اس دوران نئی دریافتوں اور جستجو کی خواہش کو بھی برقرار رکھنا ہوگا۔ تو ایسے میں آپ کی بیرونی ذمہ داریاں جیسے کوئی تعلیمی کورسز یا خاص اہداف کے حصول کی کوششیں آپ کی توجہ کو بھٹکا سکتی ہیں۔ اسکارپیو برج عقرب، آج چاند آپ کے برج میں ہوگا، جو آپ کے جذبات کو فوری ابھار سکتا ہے۔ اس کے دوران آپ کی خواہشات اور ضروریات بھی زیادہ واضح ہو جائیں گی۔ دن کے پہلے حصے میں بے صبری اور چیزوں کو ذاتی طور پر لینا خاص طور پر اہم ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر دباؤ کسی قاعدے قانون، روایت پسندی یا ذمہ داری کی طرف سے آ رہا ہو۔ اس وقت پرجوش فیصلے کرنے سے گریز کریں، تاہم آپ نئے خیالات اور اچھے جذبات سے لبریز ہوں گے۔ آپ خاص طور پر حوصلہ افزا اور متحرک حالات کو محسوس کر سکیں گے، جبکہ آپ اپنے مقاصد اور کوششوں پر یقین رکھ سکیں گے۔ اس ہفتے مشتری اور رول کی تربیت ہونے سے درپیش حالات میں تصادم پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذاتی تعلقات میں خوشی اور محبت سے لطف اندوز ہونے کی خواہشات آپ کی دیگر ذمہ داریوں، خاص طور پر بچوں کی دیکھ بھال یا رومانی تعلقات کے ساتھ متصادم ہو سکتی ہیں۔ سیاروں کی یہ پوزیشن آپ کے قریبی لوگوں کے ساتھ ذاتی تعلقات
طرز زندگی یا رویوں میں فرق کو اجاگر کر سکتی ہے، جو آپ کے لیے بے سکونی اور بے چینی پر لمحہ ہو سکتا ہے۔ تاہم اس وقت جو کچھ بھی سامنے آئے گا وہ آپ کے تعلقات میں حساسیت کو جنم دینے یا عدم تحفظ کو ظاہر کرے گا، جس سے ان چیزوں کو سمجھنے، ان کا حل تلاش کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سیگیٹیریس برج قوس، آج چاند آپ کے 12ویں گھر میں ہوگا، جو آپ کو آرام کرنے، تجدید وفا کرنے اور خود کو دوبارہ سے متحرک کرنے کی اہمیت کو بڑھا سکے گا۔ یہ ایسا وقت ہے کہ جب آپ اپنی توقعات کو حالات کے مطابق ہم-آہنگ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے اور یہ تسلیم کر لیں گے کہ ابھی آپ اپنے منصوبوں کو تیز رفتاری سے آگے نہیں بڑھا سکتے۔ خوش قسمتی سے آپ اپنے جذبات اور پس منظر میں ہونے والی تمام چیزوں کے ساتھ جلدی ہم-آہنگ ہو سکتے ہیں۔ آپ کا حکمران سیارہ مشتری اس وقت زور سے تربیت بنا رہا ہے، جو آپ کی تعلقات سے لطف اندوز ہونے کی خواہش اور آپ کی گھریلو زندگی کے علاوہ آپ کی خاندانی ذمہ داریوں کے مابین تصادم پیدا کر سکتا ہے۔ یہ پوزیشن سامنے آنے سے یہ تنازع مزید بڑھ سکتا ہے۔ آپ کے خاندان کے افراد یا گھریلو ذمہ داریاں آپ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ اس وقت آپ کے لیے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی حدود کے مطابق خود کو ہم-آہنگ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ عارضی طور پر خود کو بے بس محسوس کریں گے، لیکن جو ہی آپ راستہ تلاش کر لیں گے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس دوران کچھ مشکلات جیسے طاقت و اختیار کی چپکلش یا دھوکہ دہی یا حدود کے بارے میں لاحق خدشات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ کیپریکون برج جدی، آج آپ اپنی توانائی کا بے تحاشا استعمال کرنے کی جانب راغب ہو سکتے ہیں۔ پیسہ، وسائل یا تعلقات میں جلد بازی ہونے کا امکان ہے، لیکن اگر آپ ان عادات پر قابو پا لیں گے تو آپ اپنے اگلے عملی اقدام کا فیصلہ کرنے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا، محفلوں میں شامل ہونا یا اپنے خوشی کے اہداف اور خوابوں میں محو رہنا آج زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ آپ کا اپنے سماجی گروپ کے ساتھ تعلق یا دوسروں کے ساتھ آزادانہ طور پر بات چیت کرنے کی خواہش بھی مضبوط ہوگی۔ آج آپ لوگوں کی توجہ اپنی طرف خوشگوار انداز میں کھینچیں گے۔ مشتری اور دول کے درمیان بڑھنے والی تربیت سامنے آنے سے اس کے اثرات آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکیں گے کہ آپ کے کام اور صحت سے متعلق سرگرمیوں کی بڑھتی خواہشات آپ کی دوسروں کے لیے ذمہ داریوں یا خصوصی منصوبوں اور ذاتی دلچسپیوں کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں۔ اب آپ کے لیے سب کچھ متوازن رکھنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ جتنا ممکن ہو اپنی ترجیحات پر توجہ مرکوز کریں تاکہ آپ ان شعبوں میں بہتر طور پر آگے بڑھ سکیں۔ ایکویریس برج دلو، آج چاند آپ کے 10ویں گھر میں ہوگا، جس سے آپ کو اپنی ذمہ داریوں پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ کام شروع میں آپ کو تھوڑی سی بے چینی یا بوجھل پن محسوس ہو سکتا ہے۔ کوئی اہم شخص ضدی پن پر اتر سکتا ہے، جبکہ اس کی سخت مزاجی کو سنبھالنا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس وقت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، جبکہ اپنے اہداف کو ذہن نشین رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو اپنی موجودہ ترجیحات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا آسان لگے گا۔ دوسرے لوگ آپ کی محنت و قابلیت کو تسلیم کر سکیں گے۔ مشتری اور دول کی تربیت آپ کے مالی ذمہ داریوں یا سیکورٹی کی بڑھتی خواہشات اور آپ کی بات چیت کرنے یا سیر و تفریح کی خواہشات کے درمیان متصادم ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے احساسوں، روایات اور نظریات کو زیادہ مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، جبکہ آپ نئے تجربات یا خود کو آزاد کرنے کی خواہش محسوس کرتے ہیں تو اس میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے زندگی سے لطف اندوز ہونے میں کیا چیز رکاوٹ ہے اور آپ کو تخلیقی خطرات سے کب جان چھڑانی ممکن ہو سکے گی۔ ایسد برج حوت، آج چاند آپ کے 9ویں گھر میں ہوگا، یہ ایک توانائی سے بھرپور پوزیشن ہوگی۔ دن کے پہلے حصے میں چاند کے اثرات جذباتیت کا اسباب بن سکتے ہیں، جس سے آپ کی توجہ بہت ساری باتوں سے ہٹ سکتی ہے۔ اس ماحول میں آہستہ روی اختیار کرنا اور فیصلوں کو حتمی شکل دینے میں ہی فائدہ ہوگا۔ آپ اپنے عقائد کے بارے میں زیادہ جذباتی ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت دوسرے لوگ آپ کی باتوں کو پوری طرح سن نہیں پائیں گے۔ اس دوران آپ کی سوچوں کے درمیان ذمہ داریوں، طے شدہ شیڈول یا اپنی ذات کے لیے وقت نہ ملنے کی وجہ سے کشمکش ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود آپ مستقبل کی طرف زیادہ سوچیں گے اور آپ کا بہترین وقت تب ہوگا جب آپ کو کچھ آزادی اور مواقع مل سکیں گے، پھر آپ غیر متوقع طریقے سے ان پر عمل بھی کر سکیں گے۔
آج مشتری اور دول کی تربیت ہونے سے آپ کی آگے بڑھنے یا وسعت اختیار کرنے کی خواہشات کا گھریلو زندگی یا خاندان کی ذمہ داریوں کے ساتھ ٹکراؤ ہو سکے گا۔ اس دوران ذاتی ذمہ داریاں آپ کو گھریلو زندگی سے لطف اندوز ہونے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ ناظرین، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں، کامرانیاں، کامیابیاں عطا فرمائے اور سب کی زندگی میں آرام و سکون عطا فرمائے اور ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے اور رزق و روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے اور خوشی و مسرت، رات و سکون اور خوشحالی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔